بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاکیزہ بنا لیا۔ سرمایہ یقین مل جائے تو ایسی غریبی پر ہزار خزانے قربان۔ ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں، رشتے طاقت سے نہیں محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ لیو دے باتوں کی جگہ دل میں نہیں قدموں تلے ہوتی ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ خوش میں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا۔ اپنا شعار بناؤ تاکہ زبان شر سے محفوظ رہے، اور سچے لوگ ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے۔ بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والے کے حق میں دعائیں کریں۔ نزدیک بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ فقوں کی فوج سے بہتر ایک سچا بے لوث محبت کرنے والا دوست کافی ہے۔ کہ حساس انسانوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ اداس رہ کر گزارا ہے۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ ہمت نہیں بلکہ بہت بے حسی چاہیے، کیونکہ مر نہیں پاتا جیتے جی جب سے مر گیا ہوں میں۔ جان ایلیا۔ یہ تو جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے ہمیں کیا ہونا چاہیے۔ شیکسپیئر۔ عقل مندوں کے لیے ہیں، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے وہ کامیابی ہے۔ مسجد میں رہ کر اپنی جوتیوں کی فکر میں رہنے سے گلیوں میں آوارہ پھرتے ہوئے خدا کو یاد رکھنا بہتر ہے۔ دوسرے کو پوری طرح کیسے جانچ سکتے ہیں جب تک کہ خود کو جانچنے کی آپ میں صلاحیت نہ ہو۔ یہ سب سے بڑی دشمن جہالت نہیں بلکہ سب معلوم ہونے کی خوش فہمی ہے۔ اس دن تک محنت کرو جب تمہارا دستخط ایک آٹوگراف کہلائے جائے۔ یہ کامیابیوں سے مجھے مت پرکھو، مجھے پرکھنا ہے تو اس سے پرکھو کہ کتنی بار میں نیچے گر کر پھر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا۔ تعلیم یافتہ ہونے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جب ہم چلتی گاڑی سے کچرا پھینک دیں جسے آخر کار ایک انپڑھ نہیں اٹھانا ہو۔ بچے سے بھی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ ہندی عورت سے اگر شادی ہو جائے تو جیب میں موجود آخری سکہ بھی استعمال کر کے چھوڑتی ہے۔ اپنے چھوڑ دیں انہیں غیر مل جاتے ہیں۔ صورتیں کتنی بھی حسین ہوں سیرتوں کی محتاج ہوتی ہیں۔ میرے رب کا ہر فیصلہ اچھا ہے، وہ جس حال میں بھی رکھے وہ حال اچھا ہے۔ اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل ہمیشہ نکھری ہوئی صبح کی طرح اچھلے اور پرسکون رہتے ہیں۔ پھر یوں ہوا کہ مزید اس کے پیچھے بھاگنے کے بجائے میں نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور کہہ دیا، اللہ جیسی تیری مرضی۔ جب اللہ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ لفظ آپ اور تو انسان کی حیثیت دیکھ کر استعمال کرتے ہیں تو آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ بارش ہوتی ہے تو تمام پرندے اپنے اپنے پناہ گاہ میں چلے جاتے ہیں، لیکن عقاب ایسا نہیں کرتا، وہ بارش سے بچنے کے لیے بادلوں کے اوپر اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزت دینے والے رب ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ ساتھ سکون مل جاتا ہے، پر دھوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ مضبوط رہو، زندگی کمزور لوگوں کو قبول نہیں کرتی۔ مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع کر دیں۔ اللہ
اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ لوگوں میں کچھ بانٹنے والے بن جاتے ہیں تو اللہ سب سے زیادہ وہ چیز آپ کو ہی دیتا ہے۔ اب آپ پر ہے، چاہے آپ خیر بانٹیں یا شر، خوشیاں بانٹیں یا نفرتیں، محبتیں بانٹیں یا بغض، بے سکونی بانٹیں یا راحت دیں۔ اللہ کا وعدہ ہے جو خرچ کریں گے وہ لوٹ کر ضرور آئے گا۔ اب خرچ صرف مال نہیں ہوتا، وقت بھی ہوتا ہے، جذبات بھی ہوتے ہیں، صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، علم بھی ہوتا ہے۔ انسان کو کبھی بھی اپنے مخلص، پازیٹیو، ہمدرد ہونے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ان سب خوبیوں کا صلہ اسے اگلے جہان میں ملنا ہے۔ ان اوصاف پر خود پر فخر بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ ہم بہترین خوبیوں کے مالک ہیں۔ ہر اچھا عمل ہمیں مضبوط بناتا ہے اور دوسروں کو اچھے اعمال کرنے کے لیے متاثر کرتا ہے۔ توبہ کا خیال خوش قسمتی ہے، کیونکہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں۔ اپنے عمل اور نیت کو پاکیزہ بنا لیں۔ کچھ ملے نہ ملے، رب کی محبت ضرور ملے گی، یہی تمہاری سب سے بڑی جیت ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ہم اللہ سے بے پرواہ تھے لیکن وہ مہربان رہا۔ ہم گمراہ تھے تو اس نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا۔ ہم فقیر تھے اور اس نے ہمیں نعمتیں عطا کی۔ یہی ہم سب کی کہانی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم سن لو فرشتوں کے قلموں کی چرچراہٹ جب وہ ذکر کرنے والوں میں تمہارا بھی نام لکھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کہنے کی تڑپ میں جان دے دو۔ میرا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بس انسان کا ظرف آزمانا ہوتا ہے اللہ نے۔ جن لوگوں نے آپ کو اپنے برے گمان کی بدولت چھوڑ دیا، انہیں آپ اپنی نیک نیتی کے ساتھ چھوڑ دیں۔ نیکی کبھی مرتی نہیں ہے، اس کا بیج بویا جاتا ہے، پھر یہ بیج پھلتا پھولتا ہے، قداور درخت بن جاتا ہے جس کی چھاؤں کا سکھ آنے والی نسلیں لیتی ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ کی مخلوق کو آپ آسانی دے رہے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سوچ، فکر، رزق، عمل اور علم میں آسودگی عطا نہ کرے۔ گھبرایا نہ کیجیے، بعض تکلیفیں لوگوں کا اصلی چہرہ دکھانے کے لیے آتی ہیں۔ لوگ حالات اور ترقی سے خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ خوشی کا تعلق حالات سے نہیں، خوشی ایک حالت کا نام ہے۔ اپنی حالت، اپنا احساس، اپنا انداز فکر۔ اللہ کسی کی محنت کا پھل ضائع نہیں کرتا۔ سوال یہ ہے کہ کیا بدصورت کسی غلطی کی سزا کے طور پر بدصورت پیدا ہوتا ہے اور خوبصورت کسی نیکی کے دم سے خوبصورت ہوتا ہے؟ محبت میں داخل ہونے والا ہر داستان الفت کو کم و بیش اپنا ہی قصہ سمجھتا ہے۔ وہ اپنے غم کا عکس دوسروں کے افسانوں میں محسوس کرتا ہے۔ گلاب گلاب ہے، عمل کرے یا نہ کرے، کانٹا کانٹا رہے گا، چاہے کتنی ہی محنت کرے۔ محبت قطرے کو قلزم آشنا کر دیتی ہے۔ محبت زمین پر پاؤں رکھے تو آسمان سے آہٹ سنائی دیتی ہے۔ امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ زندگی میں کچھ بھی نہیں رکتا، وقت اور انسان زندگی میں آتے اور گزرتے چلے جاتے ہیں، بس یادیں اور باتیں رہ جاتی ہیں۔ یاروں کی محفل میں یار کم نہ ملیں گے، مل جائیں گے ہم جیسے لیکن ہم نہ ملیں گے۔ کھلتے ہوئے پھول خوشبو دیں آپ کو، نکلتا ہوا سورج روشنی دے آپ کو۔ ہم تو کچھ دینے کے قابل نہیں، دینے والا ہر خوشی دے آپ کو۔ لوگ میری باتوں کے ہزار مطلب نکال لیتے ہیں، لیکن میرا اللہ میری نیت جانتا ہے۔ مجھے اللہ کی مرضی کے مطابق جینا ہے، بندوں کی مرضی کے مطابق۔ سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھومیں، اگر وہ آپ کے اندر نہیں تو کہیں بھی نہیں۔
دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ سمجھداری کی باتیں صرف 2 ہی لوگ کرتے ہیں، وہ جن کی عمر زیادہ ہو، وہ جس نے بہت کم عمر میں برا وقت دیکھا ہو۔ اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، تو اللہ کا شکر کریں کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ بیان مت کر بے تحقیق بات، خود غرض کے سامنے اپنی مصیبت، حاسد کے سامنے اپنی آمدنی، کسی کے سامنے اپنی بے حیائی کے قصے، کمزور کے سامنے اس کی کمزوری، بیوی کے سامنے غیر عورت کی تعریف، اپنی زبان سے اپنی خوبیاں، کسی کے منہ پر تعریف۔ کسی کا ضعف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دے دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھو، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھو، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی ہی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ فساد پھیلانے والے مت بنو، دوسروں کے گھروں میں اندھے بن کر جاؤ اور بہرے بن کے نکلو۔ رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے، کہنے کو تو سبھی اپنے ہوتے ہیں۔ جس گھاؤ سے لہو نہ نکلے، سمجھ لینا وہ کسی اپنے نے دیا ہے۔ زیادہ بولنے والا انسان مجبور ہوتا ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کو ملا کر بولے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں، اور جو بھی اس کی طرف دیکھے گا اس پر اس مرد حق کی ہیبت غالب ہوگی۔ دل کی صفائی چاہتا ہے تو آنکھ دنیا سے بند کر لے، کیونکہ یہی وہ رخنہ ہے جہاں سے غبار آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس راستے سے دریا پار کیا، فرعون اسی راستے پر غرق ہوا۔ راستے نہیں رہبر بچاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی عقل کو ادب سے قابو میں لا، ادب سے عقل اس طرح تیز ہوتی ہے جیسا کہ آگ کی ایندھن سے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سردی کے موسم سے ابتدا میں احتیاط کرو اور آخر میں اس کا خیر مقدم کرو، کہ اس کا اثر بدن پر درختوں کے پتوں جیسا ہوتا ہے، کہ یہ موسم ابتدا میں پتوں کو جھلسا دیتا ہے اور آخر میں شاداب بنا دیتا ہے۔ امیر المومنین حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زیادہ حصہ بیوی بچوں کی فکر میں مت رہا کرو، اگر وہ اللہ کے دوست ہیں تو اللہ انہیں برباد نہیں ہونے دے گا، اور اگر وہ اللہ کے دشمن ہیں تو تم دشمنان خدا کے بارے میں کیوں فکر مند ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، احسان کرنے والا زندہ رہتا ہے، بھلے ہی اسے مردوں کے گھر قبرستان میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ بلا شبہ مومن احسان کرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ ایمان کا بہترین جز احسان ہے، سخی وہ ہے جو دولت احسان لٹائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حالت دنیا اتفاقات پر اور احوال آخرت تواتر پر مبنی ہوتے ہیں۔ دراندیش وہ ہے جسے دنیا کی فریب کاریاں آخرت کے لیے کام کرنے سے باز نہ رکھ سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وصیت میں فرمایا، جان لو بیٹا، تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، نہ کہ دنیا کے لیے۔ تم فنا کے لیے پیدا کیے گئے ہو، نہ کہ بقا کے لیے، اور تم موت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، نہ کہ زندگی کے لیے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی نیک اور جائز تمناؤں پورا فرما، آمین۔ شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک گیدڑ کیا سوچتا ہے۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ یا اللہ جل جلالہ، کوئی ایسا سبب پیدا فرما دے کہ میں تیرے گھر آ کر طواف کروں، نماز پڑھوں، حجر اسود کو بوسہ دوں،
اور ساری امت مسلمہ کے حق میں دعا کروں، آمین ثم آمین۔ اے اللہ، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس تو مجھ کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، آمین۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں، اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ہماری ہدایت فرما۔ یا اللہ، میرا اور میری اولاد کا دل اپنی عبادت کی طرف پھیر دے، آمین۔ یا اللہ، ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ اے اللہ، میرے مقدر میں لکھ دے وہ طیبہ کی گلیاں، وہ زمزم کا پانی۔ یا اللہ، تجھے تیرے غفور الرحیم ہونے کا واسطہ ہمیں بخش دے، آمین۔ کسی کو بد دعا دینے سے بہتر ہے اللہ سے اس کے لیے نیک ہدایت مانگیں، کیونکہ بد دعا سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن دعا سے آپ ثواب کے حقدار ہو جائیں گے۔ عالم اور جاہل میں رات بھر بھی بحث ہوتی رہے تو جاہل ہی جیتے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں راستہ بھول جاؤ وہاں دائنی سمت اختیار کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غیبت نہ کرو، یہ دوزخ کے کتوں کی خوراک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تکبر کیا اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ یا رب، مجھے کسی کے دل پر بوجھ مت بننے دینا، جو مجھ سے دور ہونا چاہے مجھے اس سے پہلے دور کر دینا۔ وقت چلتا رہا، زندگی کٹتی رہی، دوست بڑھتے رہے، دوستی گھٹتی رہی۔ وہ سلجھانے پر بھی قادر ہے جس نے الجھا رکھا ہے سارے جہاں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نیک بات صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں تحفہ بھیجا کرو، رنجش دور ہوتی ہے۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے پر ہی سمجھ میں آتی ہیں۔ محبت فقط 2 پیروں پر قائم رہ سکتی ہے، توجہ اور عزت۔ ان میں سے ایک بھی کھو جائے تو محبت لنگڑی ہو جایا کرتی ہے۔ بس اگلے موڑ سکون ہوگا، چل زندگی تھوڑا اور چلیں۔ انسان پر ایسے دن بھی آتے ہیں جن میں محض سانس لینا بھی بہادری ہوتی ہے۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ منہ بند ہوں گے نہ زبانیں۔ اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی بنا لو، پھر آپ کبھی نہیں ٹوٹو گی، کبھی نہیں بکھرو گی، کبھی نہیں ہارو گی۔ اور جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا۔ یا اللہ، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اگر مانگا نہیں میں نے تو کچھ نہیں مانگا، اب مانگ رہا ہوں تو خدا مانگ رہا ہوں۔ خدا نے یہ صفت عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو اولاد یاد رہتی ہے۔ خاموشی اتنی گہری ہونی چاہیے کہ بے قدری کرنے والے کی چیخیں نکلے۔ اپنے اندر تم اتنی ہمت پیدا کرو کہ آج تم جن کے لیے ایک مذاق ہو، کل انہی کے لیے مثال بن جاؤ۔ یا اللہ، اگر میں آپ سے دور ہونے لگوں تو مجھے اپنی طرف عمدہ انداز میں واپس لے آئیے، آمین۔ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اتنی مرتبہ جتنی مرتبہ میرے نفس نے مجھ پر غلبہ پایا۔ یا اللہ، میری زندگی کو کسی عمل صالح پہ ہی ختم کیجیے گا، وہ عمل صالح جس کے ساتھ میں آپ سے ملوں۔ ماں کے بغیر اولاد ایسی ہے جیسے پھل کے بغیر درخت ہے، سایہ تو ہے مگر سکون نہیں ہے، گھر تو ہے مگر سجانے والا نہیں ہے۔ لاکھ ڈھونڈو گے تم آغوش محبت، بعد مرنے کے ماں نہیں ملتی۔ جب پوری دنیا آپ سے رخ موڑ لے تو صرف آپ کی ماں آپ کے لیے کھڑی رہتی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی کمزوری شرافت ہے، جس کا فائدہ اکثر گھٹیا لوگ اٹھاتے ہیں۔ کمینے انسان کی پہچان یہ ہے کہ آپ اسے جس قدر عزت دیں گے
وہ اس کا صلہ اتنی ہی تکلیف کی شکل میں دے گا۔ زندگی میں ایک کلیہ بنا لیجئے، کچھ بھی بن جائیں مگر بے فیض انسان نہ بنے۔ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور سمجھوتا کیا ہوا رشتہ، دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ کیا عجیب وقت چل رہا ہے، جو بیمار ہوگا وہ تنہا ہوگا اور جو تنہا ہوگا وہ بیمار نہیں ہوگا۔ رشتہ جب آنسو صاف کرنے کے بجائے آنسو دینے لگ جائے تو سمجھ جائیں اس رشتے نے اپنی عمر پوری کر لی۔ اچھی چھلانگ لگانے کے لیے کچھ قدم پیچھے ہٹنا ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے حالات سے خوش نہیں ہیں تو حالات بدلیں، جگہ بدلیں، عمل بدلیں، سوچ بدلیں۔ آپ کوئی درخت تو نہیں ہے جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ کسی کو اپنے سے کم تر مت سمجھو، نہ جانے خدا نے ان کو کون کون سی صلاحیتوں سے نوازا ہو۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کے دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ کبھی جو زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ جب نصرت الہی پر کامل یقین ہو جائے تو مومن کے دل سے مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ غصہ منہ کھول دیتا ہے اور آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کو رب کی طرف سے طاقت حاصل ہے کہ وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو بھی واپس کر دیتے ہیں۔ کمزور انسان کی نفرت ہی طاقتور کے لیے خوف ہے۔ یہ خوف طاقت کی موت ہے۔ جب تک انسان کو اپنے عقیدے پر مکمل اعتماد اور اعتقاد نہ ہو، وہ حقیقت کو کیسے تسلیم کر سکتا ہے؟ لالچی انسان کے نصیب میں باطن اشنائی نہیں ہوتی۔ انسان عجب مخلوق ہے، خیال کو حقیقت بناتا چلا جاتا ہے اور حقیقت کو خیال۔ کسی ظالم کا کوئی عمل اس وقت تک ظلم نہیں کہلائے گا جب تک مظلوم اس عمل سے پریشان نہ ہو۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ ٹھیک ہوں یہ تو ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پریشان ہوں یہ کہنے کے لیے کسی بہت خاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی کی شخصیت میں خامیوں کی کیلیں اس بے رحمی سے مت ٹھوکیں کہ ساری زندگی ان میں سے خون رستا رہے۔ محبت کی خوبصورتی کا تقاضا ہے کہ جب دوسرے فریق کی آنکھوں میں غم اتر آئے تو جھگڑا ختم کر دینا چاہیے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق عورت توجہ مانگتی ہے اور مرد ذہنی سکون۔ جہاں بھی ان دونوں کو یہ دو چیزیں ملیں گی، یہ دونوں وہیں کے ہو کر رہ جائیں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کچھ لوگ اپنی عقل مندی کا ثبوت دینے کے لیے آپ کو بے وقوف ثابت کرنے پہ کیوں تل جاتے ہیں؟ یار اگر آپ عقل مند ہیں تو ثبوت کی ضرورت نہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق ایک نارمل انسان کو کسی چیز کو روزانہ کی عادت بنانے میں تقریباً 66 دن لگتے ہیں۔ ایک لڑکی جب رخصت ہوتی ہے تو وہ صرف اپنا گھر نہیں چھوڑ رہی ہوتی، بلکہ گھر کے ساتھ اپنا بچپن، اپنے ناز نخرے، اپنی انا، اپنا آپ بھی چھوڑ رہی ہوتی ہے۔ جب پگڑیاں پاؤں میں گرتی ہیں تو محبتیں وار دی جاتی ہیں۔ کہاں ہے تیرا پیسہ
جو نماز تک قربان کر کے بنایا؟ کہاں ہے تیری طاقت جس کے نشے میں تو نے ظلم کیے؟ کہاں ہے تیری انا، تیرا غرور، تیرا نام؟ کہاں گئی تیری وہ عقل؟ یاد رکھو، اللہ جانتا ہے کہ تم تھک چکے ہو، وہ جانتا ہے کہ تم مشکل میں ہو، لیکن یہ قرآن میں اس کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ان کی جان سے زیادہ نہیں آزماتا۔ جس نے یہ مشکل وقت دکھایا، یقین رکھو تمہیں حالات سے لڑنا بھی وہی سکھائے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، ابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ جواب میں کتنی خوبصورت بات کہی، اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ مختصر الفاظ میں زندگی کے متعلق صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایک آہ ہے جو واہ میں لپیٹ کر دی گئی۔ اگر ڈوبنا ضروری ہے تو کسی دریا سے کیا مطلب؟ کیا چپ میں اتر جانے سے مقصد حل نہیں ہوتا؟ انسان کی تقدیر اس کے مزاج کی شکل میں اس کے اندر موجود رہتی ہے۔ یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے، خواہش عمل پیدا کرتی ہے، اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور نتیجہ تقدیر ہے۔ صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ حق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان اکیلا رہ جاتا ہے۔